جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج تیسرا جمعہ ہے اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ مسلسل 2 جمعہ خطوات سے چلا آ رہا ہے۔ نکاح جیسی سنت اور نکاح جیسے عمل کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں تبدیلی لے کر کے آنا اور ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرنا کس طرح سے ممکن ہے، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے کس انداز میں نکاح جیسے انسٹیٹیوشن کو اور اس جیسے عمل کو پروموٹ کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اہمیت دی۔ اس کے 4 مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پہلا مرحلہ نکاح کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب ہے اور اچھے رشتے کی تلاش ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور کثرت سے بچوں کو جنم دینے والی ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نکاح ہوتا ہے اس کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مال کو دیکھتے ہیں، عورت کے مالی حالت کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کے حسب و نسب خاندانی معاملے کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینی حالت کو دیکھ کر کے، اس کی اسلامی تربیت کو دیکھ کر کے تم نکاح کرو، تربت یداک، یہ ترغیب دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے نکاح طے ہو جانے کے بعد، معاملہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد اس میں جلدی کرنا، تو اس میں زیادہ تاخیر جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے انعقاد نکاح، انعقاد نکاح، نکاح کو منعقد کرنا۔ اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 7 چیزیں ہیں جو کہ شریعت سے ثابت ہے، 8ویں چیز کوئی نہیں ہے۔ جو سب سے پہلا عمل ہے ان 7 چیزوں میں انعقاد نکاح کے اندر، سب سے پہلا ہے اعلان کرنا، نکاح کی تشہیر کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک نئی فیملی، ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر مجلس کا انعقاد کرنا ہے کہ لوگ بیٹھیں، مسلمان بیٹھیں، لڑکی لڑکا اس کے اہل خانہ بیٹھیں اور نکاح جیسا اہم ترین عمل اور فریضہ سر انجام پائے۔ اور وہ کدھر ہونا چاہیے؟ کوشش یہ کریں کہ مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، وجعلوها فی المساجد، اور اس کا انعقاد تم کدھر کیا کرو؟ مسجد میں کیا کرو۔ تیسری چیز نکاح کے اندر جو ہوتی ہے وہ حضور شاہدین ہوتے ہیں، گواہوں کی حاضری۔ چوتھی چیز اس کے اندر ایجاب و قبول ہوتی ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ 4 چیزیں ہوگی۔ 5ویں چیز اس کے اندر حق مہر ہوتا ہے، جو کہ بچی کے لیے، عورت کے لیے طے کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی کچھ حد تک میں گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ 5ویں چیز یہ حق مہر ہے۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز جو ہے وہ ہے خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ خطبہ پڑھ کر کے چھواروں کا تقسیم کر دینا اسی محفل میں، اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی اجازت ہے کہ اس کو یوں پھینکا جائے، لوگ چنیں، یہ تھوڑا سا خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر کے کسی کی آنکھ میں یا سر میں مارنا مقصود نہیں ہے، یہ ایک خوشی کا ایک طریقہ ہے، اظہار ہے، تاکہ نکاح کی تقریب میں بھی جو شخص سویا وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی کچھ ہوا ہے۔ یہ بھی اعلان کا ایک طریقہ ہے۔ 6 چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں چیز ہے ولیمہ۔ شب زفاف کے بعد، لڑکی کی رخصتی کے بعد اگلے دن لڑکے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ولیمہ کرے، جو بھی اس کی حسب استطاعت ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ 8ویں چیز کوئی نہیں ہے۔ ان 7 چیزوں کے اندر نہ تو میں نے بارات کا تذکرہ کیا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے اندر جہیز کا تذکرہ کیا ہے۔ جو نکاح ہے، شادی ہے، اس میں صرف 2 خرچ ہیں۔
صرف 2 خرچے قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور دونوں خرچے مرد کے ذمے ہیں۔ ایک خرچ مہر کا ہے جو کہ عورت کا حق ہوتا ہے، دوسرا خرچ ولیمے کا ہے، وہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ لڑکی یا لڑکی والے یا اس کے والد کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے۔ یہ 2 دعوتیں ہیں، یہ 2 آپ خرچ سمجھ لیں۔ یہ جو بارات کی دعوت ہے یہ شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ ہم نے خام خواہ سے اپنی رسم بنائی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ لفظ نکلا، وہاں سے بارات رات کے ساتھ لوگ جاتے تھے دور دراز سے دلہن کو بیانے کے لیے، تو محلے کے سارے لوگ عزیز رشتے دار مل کے چلے جاتے تھے کہ راستے پر خطر ہے، راستے میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو سب لوگ جاتے تھے، وہ حفاظت کی غرض سے ایسے سے جاتے تھے۔ پھر اس کو ٹرینڈ اور رواج بنا لیا، جب تک آخری رشتہ دار دور دور کا رشتہ دار بھی شامل نہیں ہوگا تب تک جانچ چلتی نہیں ہے، بلکہ نہ آنے والوں پر ناراض ہوتے ہیں۔ لڑکی والوں کو 50 کا کہہ کہ 100-200 بندے لے جاتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے گزشتہ سے پیوستہ جو عرض کیا تھا کہ اس کی ابتدا مالدار لوگ کریں گے، غربا متوسط طبقہ وہ اس کو کرتا رہے گا، وہ کسی کھاتے میں نہیں جا رہا۔ مالدار طبقہ، مالدار شخص اپنی بچی کو اٹھائے، اپنی طرف سے تحفہ جتنا مرضی دے، لیکن یہ دعوت نہ کرے، لڑکے والوں کو پابند کرے کہ میں کر سارا کچھ سکتا ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہوں، لیکن چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے کوئی دعوت نہیں ہونی۔ آرام سے آؤ، نکاح ہوگا، جاؤ، جو تقریب آپ نے کرنی ہے اپنے ولیمے کی صورت میں منعقد کر لیں۔ مالدار کریں گے، غریب سے بوجھ ہٹے گا۔ مالدار کرتا ہے، غریب اور متوسط طبقہ، لوور مڈل طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید عزت اس میں ہے، وہ جب عزت اس میں دیکھتے ہیں اب وہ کہیں سے کوئی قرضہ لے گا، کہیں سود پہ پکڑے گا، کہیں ادھر ادھر سے مانگے گا، تو نکاح مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ، انعقاد نکاح، نکاح ہو گیا۔ چوتھا مرحلہ جو کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، میں مجبور ہوتا ہوں پچھلی باتیں دہرانے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے دوست یا تو ریگولر ہوتے نہیں ہیں یا بعد میں آتے ہیں یا بعد میں فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کا کوئی کنیکشن جڑا نہیں تھا۔ نکاح جیسے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ 4 مرحلے ہیں، 3 میں نے عرض کر دیے، چوتھا آج کے خطبے میں عرض کروں گا میں۔ چوتھا مرحلہ ہے نکاح کو نبھانا، یہ ہے چیلنج، نکاح کو نبھانا اور اس کو ایک مثال بنا کر کے معاشرے کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے پیش کرنا، یہ چیلنج ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، لڑکا لڑکے والے، لڑکی لڑکے والے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر وہ ان 8 چیزوں کی پابندی کر لیں جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، یقین مانیں کہ نکاح سے بڑی کوئی نعمت کوئی ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ خوشحالیوں سے، رحمتوں سے بھر دے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، سب سے پہلے ہے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، یہ ذمہ داری تھی، تو نے اس میں ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ لڑکی لڑکا، میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ اتنا اہم ترین فریضہ اللہ رب العزت نے ادا کروا دیا ہے، اب ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح جیسی محبت کسی اور 2 محبت کرنے والوں میں ہو سکتی نہیں ہے۔ گویا کہ مرد کو چاہیے کہ اس فانی دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے کرے، بیوی کو چاہیے کہ اس فانی دنیا میں جتنے مرد بستے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے کرے، اپنے خاوند سے کرے۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج، جس شخص نے نکاح کر لیا، فقد استقبل نصف الایمان، تو نکاح کی وجہ سے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ آدھا ایمان اس نے اپنی جو جنسی ضرورت تھی، جو اپنے جذبات تھے، جو جسمانی ضرورت تھی، جو نسل انسانی کے بقا کا تقاضا تھا، یہ اس کا پہلا سٹیپ نصف ہو گیا ہے۔ اب باقی آدھے ایمان کے بارے میں جو اللہ کے حقوق ہیں، خامد کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے جو خامد کے حقوق ہیں، اب باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ کس سے ڈرے،
اللہ سے ڈر کے رہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہوتی ہیں: اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی. اس لیے ان 3 چیزوں کے حصول سے پہلے انسان کو اچھے طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے، ایسا ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین کے علاوہ میں آپ کے سامنے رکھوں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ روم کی، جس میں رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. جو شخص بھی شادی شدہ ہے میری بات کو کان کھول کر کے سنیں، یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں آیت کا. فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. یہ اللہ کی کس میں سے ہے؟ نشانیوں میں سے ہے. من انفسکم ازواجا، آگے پھر اس جوڑا بننے کے بعد اگلی بات یہ کی لتسکنوا الیہا، کہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرتے ہو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ جو رشتہ ہے یہ محبت کا ہے اور رحمت کا ہے. کس کا ہے؟ مودت کا ہے، رحمت کا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ رشتہ مقابلے کا ہے، یہ نہیں کہا کہ رشتہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا ہے، یہ نہیں کہا کہ رشتہ ایک دوسرے کے اپنے خاندان کو دوسرے کے اوپر برتری دلانے کا ہے. یہ نہیں کہا کہ مرد کہے کہ میں زیادہ کماتا ہوں، عورت کہے میں زیادہ کماتا ہوں، عورت کہے تو میری کمائی کھا رہا ہے، مرد کہے نہیں میرے تو رشتہ داروں کے اوپر احسان ہے. یہ مقابلے بازی کا رشتہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مودۃ ورحمہ، یہ محبت کا رشتہ ہے. محبت کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر کے اس کی عزت اپنے دل میں لے کر کے آتا ہے، اور دوسرے کی خامی کو اپنے دل میں قبر بنا کر کے اس میں دفن کرتے ہیں. تب ہوتی ہے محبت. ہم الٹا کر دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی خوبی سامنے ہے تو اس کو دبا لو. خوبی کا تو اظہار، ہمارا کلچر ہی اتنا بگڑ گیا ہوا ہے، صرف میاں بیوی کے معاملے میں نہیں، اوور آل دوسرے کی خوبیاں، دوسرے کی صفات، اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے. اور اتنا سمجھ لو کہ اگلا بندہ چپ رہے، سمجھو تم نے اچھا کام کیا، کہ اس سے تعریف کے جملے تو اس کی زبان سے نکلنے ہی نہیں ہے. اس کی زبان میں گند بھرا ہوا وہی اگلے گا، تمہاری خامیاں ہی نکالے گا. تو دوسرے کی تعریف نہیں کرنی، اور کسی کی خامی سامنے آ جائے وہ رائی کا پہاڑ بنا کر کے، بات کا بتنگڑ بنا کر کے پیش کرنا، یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی تعلق ہو، یہ چیز اس کو خراب کرتی ہے. تو محبت کیا کرتی ہے؟ خوبیاں سامنے لے کر کے آتی ہے اور خامیوں کو چھپاتی ہے. فرمایا کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے مودت، محبت کا رشتہ بنایا ہے، اور تمہارے لیے غمخاری کا رشتہ بنایا. یہ ہے سب سے پہلی چیز نکاح کے بعد، جو سب سے پہلی چیز ہے کہ شکر گزاری کے ایک دوسرے کے لیے جذبات کی فضا ہونی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ بہترین نیک عورتیں وہ ہیں قانتات جو صبر کرنے والی ہیں، حافظات للغیب مرد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی، مرد کے بستر کی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ یہ فرماتے ہیں صالحات وہ ہیں، نیک بھی ہیں، قانتات صبر کرنے والی بھی ہیں. دوسری چیز جو کرنے والی ہوتی ہے وہ ہے کہ لائف کے اندر اب اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، ڈیمانڈنگ لائف ہو چکی ہے ہم لوگوں کی. عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہ ہو. ہمارے یہاں یہ بھی کمی موجود ہے کہ ہم بچیوں کی اچھی بیوی بننے کے لیے تربیت نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو برتری کا معیار سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج تک بچی کے یا بچے کی زبان پہ ادھر سے بات آتی تھی، ہم پوری کر دیتے ہیں، جس کو فخر سے بتا رہے ہوتے. یہ فخر کی بات نہیں ہے، آپ نے اس کی عادات بگاڑی ہیں. بعض دفعہ ان کو تھوڑا سٹرگل کرنے دیں، مانگنے دیں، ان کو آپشنز رکھیں، چیز کو ڈیلے کریں تاکہ اس کی یہ عادت نہ بنے. یہ عادت خراب کرے گی آگے چل کر کے. 10 میں سے 10 خواہشیں تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو آپ نے اس بچے کا مزاج کو بگاڑا ہے. اس کی تربیت کریں، صبر کرنے والی، قناعت کرنے والی تربیت کریں. نام تو بڑی شوق سے رکھ دیا فاطمہ، نام بڑی شوق سے رکھ دیا بطول، نام بڑی شوق سے رکھ دیا کنیز فاطمہ. اب بچی کو آئینہ بھی تو بنائے نا وہ سیرت کا، بچی کو وہ خصوصیات بھی تو سکھائیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ در دولت میں کیا تھا؟
کیا تھا وہ در؟ ادھر کے گھر سے رخصت ہو کر زہرا گھر اپنے آئی، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی۔ کیا ملا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں؟ کیا تھا؟ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو کہ آٹا پیس لے گھر میں، گھڑے مٹی کے دو تھے اور چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا نہ بدزیب اور بھدا تھا، ملا تھا فقر و فاقہ ہی مگر عصری جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبی سجدہ ریز ان کو۔ بچیوں کی تربیت کریں، اللہ سے مانگنا سکھائیں، ان کی تربیت یہ کریں کہ بیٹی خامد کے اوپر تو نے کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالنا ہے، تم خامد کے ساتھ ڈیمانڈز کرو گی، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ محبت میں یا ضد میں وہ باہر سے مال لے کر کے آئے گا، وہ مال لے کر کے آئے گا، کسی کی جیب کاٹ کے لائے گا، ناجائز طریقے اختیار کرے گا تمہاری خواہشات تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے مال لے کر کے آئے گا تمہیں سکون دینے کے لیے، کسی اور کے گھر میں بے سکونی پھیلائے گا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں سکون اور راحت آ جائے؟ اس لیے جو وہ لے کر کے آئے محنت مزدوری کر کے بیچارہ، اسی میں ہی عورت کی یہ تربیت کریں، بچی کی یہ تربیت کریں کہ اسی میں ہی وہ گزارا کرنا سیکھے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر ہماری بہنوں میں، ہمارے ہاں عورتوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، ان کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہوا ہے کہ اپنی چیزوں کو دوسری عورتوں کے سامنے، اپنی کزن کے سامنے بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتی۔ یہ مقابلہ بازی کی فضا ہوتی ہے، جس کا بوجھ یا تو بوڑھے باپ کے اوپر آتا ہے، یا بھائیوں کے اوپر آتا ہے، یا باپ کے اوپر آتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اس سے بچیں۔ یہ شریعت تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، یہاں پر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی اپنے گھر کے پھل لے کر کے آئے ہو، قیمتی چیز لے کر کے آئے ہو، پڑوسیوں کے بچوں سے چھپا کر کے اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ اتنا حساس ہے یہ معاملہ کہ تمہارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی معاملے میں دوسرے کو گناہ کی، غلط کی، حرص کی ترغیب نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا خوبصورت ہے یہ دین۔ تو اس لیے بچیوں کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے۔ اسوہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم سامنے رکھیں گے، اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے، یقین مانے یہ گھر اور یہ بچیاں بھی سکھی ہوگی اور ہمارے گھر جنت کا منظر پیش کریں گے۔ یہ ہے دوسری بات۔ نکاح کو کامیاب بنانے کے لیے تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، سسرال کی عزت کرنا، سسرالی رشتہ داروں کی عزت کرنا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی بہت بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، بارشوں کا ذکر فرمایا، ہواؤں کا ذکر فرمایا، رزق کا ذکر فرمایا، معاش کا، ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، میرا ایک احسان تم پر یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے خون اور گوشت کے رشتہ دار بھی بنائے ہیں، نسبی صحرا، اور تمہارے لیے سسرالی رشتہ دار بھی میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ سسرال یہ انسان کے لیے نعمت ہے، جانوروں کے یہاں سسرال نہیں ہوتا، خواہش پوری کر لیے جدھر سے مرضی کر لیں۔ سسرالی رشتہ داروں کا ہونا یہ انسان اور جانور کے درمیان امتیاز اور فرق رکھا گیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، یہاں پر رشتہ داریاں ہیں، عزت ہے، معاملات ہیں، حدود ہیں۔ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، سسرالی رشتہ دار۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت والا رشتہ سسرال کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بچوں کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو مدر ان لا ہے، فادر ان لا ہے، بردر ان لا ہے، ان کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہن کو نیچے لگا کے رکھنا ہے۔ انتہائی بری۔ کل کو تیری بہن نے بھی تو کسی کے گھر جانے، پھر تو کہے گا میری عزت نہیں ہے اس گھر میں۔ انسان کو انسان سمجھو، تم نے کوئی احسان کیا ان کی بچی کو لے آئے ہو اپنے گھر میں، ان کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری 3 مائیں ہیں، ایک وہ ماں ہے جس نے تجھے جنم دیا، جس کے پیٹ سے تو پیدا ہوا، ایک وہ ماں ہے جو تیری ماں کے ساتھ مل کے پیدا ہوئی یعنی خالہ، ایک وہ ماں ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے۔ یہ 3 مائیں، تینوں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے، بچی والے لڑکے خاندان میں عیب تلاش کرتے ہیں، بچے والے لڑکی کے خاندان میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی فالٹ لائن تلاش کی جائے اور ان پر حملہ آور ہوا جائے، ان کو جھکا کر کے رکھا جائے، ان کی خامیاں تلاش کی جائے۔ ایسے رشتے نہیں چلتے، اس سے احتیاط لازم ہے۔ پھر کیا ہے، الفاظ کا چناؤ ہمارے یہاں بہت غیر محتاط ہے۔
سالے اور سالی کا لفظ عام بول لیا جاتا ہے، اس لفظ کی بجائے اچھا عزت والا لفظ استعمال کریں. معاشرے میں، سماج میں یہ گالی ہے، یہ الفاظ. برادر نسبتی کہیں، بردر ان لا کہیں، بھائی کہیں، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے. پھر کیا ہے، آپ کی بھابھی نے یہ کہا ہے، آپ کی بھابھی کی طبیعت ناساز ہے، اپنی بیوی کی نسبت دوسرے کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی بھابھی، وہ کہو میری بیوی، میری بیوی نے یہ کہا ہے، میری بیوی نے یہ کہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے. یہ کہنا آپ کی بھابھی آج بیمار ہے، بھی آپ کی طرف غیر مالک کی طرف نسبت کیوں کر رہے ہو؟ اپنی طرف نسبت، اپنا رشتہ بتاؤ. رشتہ بتانے کے لیے دوسرے کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ الفاظ کے چناؤ میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. 3 باتیں ہوگی. چوتھی بات ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں میاں بیوی، خاص طور پر بچوں کے سامنے تو بالکل نہ کریں. اس سے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت منفی اثر پڑتا ہے. اگر ایک غصے میں ہے تو دوسرا اس کو برداشت کرے، اس وقت سہم جائے. کسی اور وقت میں جب اس کا مزاج تھوڑا بہتر ہو جائے، اس وقت جا کر کے اپنی بات کر لے کہ میرے خیال سے اس معاملے کو ایسے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اول الغضب جنون وآخرہ ندم. عربی میں کہتے ہیں کہ غصے کی ابتدا پاگل پن سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام شرمندگی کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بات کر رہا ہے، دوسرے میں ترکی بترکی اس کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر اسی وقت وہ جو مرد نے عورت کو بولا ہے یا عورت نے مرد کو بولا ہے، وہ پیچھے سپلائی لائن پہنچا دینی ہے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، کزنوں کو، امی ابو، بہن بھائیوں، سب کو بتا دینا. اس ہو سکتا ہے اتنی دیر میں بھائی وہ شرمندہ ہو جائے اپنے ایکٹ کے اوپر، وہ تم سے معافی مانگ لے. اس سے پہلے تمہیں سب رشتہ داروں کے اندر جو ہے نا وہ چیز کو سرکولیٹ کر دی. اس لیے کوئی بات ہو جائے اس کو برداشت کرے، دوسرے کو موقع دیں کہ وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو، معافی مانگے. 5ویں چیز معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے، بڑی اہم ہے. وہ ہے کہ بیویوں کی توہین اور تحقیر کے اوپر کئی سارے میسج ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں دوستوں کی محفلوں میں. جتنے توہین کے، تحقیر کے اور بوجھ کے برے جتنے میسج ہوتے ہیں وہ سارے بیویوں کے بارے میں ہوتے ہیں، بیوی کے نام سے، بیوی خاوند سے. گویا کہ نوجوان نسل کو آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہ ایسا خوفناک رشتہ ہے کہ اس میں تو تم بند گئے تو اس کے بعد پتہ نہیں تمہارا گزارا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بیوی کرے گی تمہارے ساتھ، تمہارا سسرال پتہ نہیں کیا کر دے گا تمہارے ساتھ. اسی طرح سے بیوی کو یہ میسج جا رہا ہوتا ہے. اور جتنے اچھے بالکل نبھانے والے میسج ہوتے ہیں وہ سارے لورز کے لیے ہوتے ہیں. وہ سارے کتنا ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. یہ ہم نے اس معاملے کو خود سے دیکھنا ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا ایکٹ یقین مانے کسی کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے، کسی رشتے کو توڑ سکتا ہے. آپ نے خالی کسی کے کپڑے کے اوپر ہی طنز کر دیا نا، ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے. کسی کے جوتے کے اوپر ہی طنز کر دی، کسی کے جاب کے اوپر ہی طنز کر دی، کسی کی تنخواہ کے اوپر ہی طنز کر دی. خدا را اس سے بچے. بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میری بات کا اثر اگلے بندے پر کیا ہوگا. یہ 5 چیزیں ہوگی. اس کے بعد 6 چیز یہ ہے کہ نکاح کی تقاریب کو سادہ رکھیں. ہمارے ہاں جو سنت عمل ہے، جو فرائض ہیں، وہ بھی بزنس بن چکے ہیں. جو شرعی اعمال ہے اس کو بھی ہم نے مادہ پرستی کے بھیج چڑھا دیے. نکاح کو سادہ رکھیں، نکاح کی تقریب سادہ ہونی چاہیے. ولیمے کا جو خرچہ ہے اس میں لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کر سکے کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے خیر الولیمہ، ایک ہوتا ہے شر الولیمہ. اب میں دونوں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ نے یہ اندازہ کرنا کہ ہمارے ارد گرد ولیمے ہو کون سے رہے. خیر الولیمہ وہ ہے کہ جس میں سب کو آنے کی اجازت ہو، جس میں فقراء آئیں، کھائیں پیئیں، خوشی کا وقت ہے. یہ ہے خیر الولیمہ، جس میں کسی کے انٹری پر پابندی نہ ہو. شر الولیمہ یہ ہے کہ جس میں صرف شرفاء، مالدار، متمول، اپنے جاننے والے وہ سارے مدعو ہو، اور گیٹ میں بندہ کھڑا ہونا چاہیے، ہاں بھی کارڈ ہے تیرے پاس، تو مدعو ہے اس میں نہیں ہے. خدا کے لیے سوچیں، ہم سب شرم کریں ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. یہ شر الولیمہ ہے جس میں فقراء نہیں ہے، وہ ریسٹرکٹڈ ہے، صرف مالدار اپنے رشتہ دار آئیں گے. اچھا، اور یہ کیوں ہوتا ہے، یہ ریسٹرکشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولیمے کو بزنس بنا لیا گیا. ایک بندے کا ولیمہ، دوسرا دوست اس کو بزنس کے طور پر یوز کرے گا، اس کو کہے گا سارا خرچہ تو کر، سارا خرچہ تو کر، جتنا نیوندرا ہوگا نا وہ سارا تو لے لے، زیادہ ہو گیا میرا، کم ہو گیا تو میں تجھے پوری کر کے دوں.
بزنس بنا لیا اس کو، الامان والحفیظ. یہ سنت عمل ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اتنا سادہ ہے. مدینہ منورہ کے اندر ولیمے یہ بھی ہوا کرتے تھے کہ سب لوگ آتے تھے اپنا اپنا کھانا لے کر کے دلہے کے گھر میں بیٹھ کے کھا کے چلے جایا کرتے تھے. یار خوشی کا سامان. اور ہمارے نیوندرا جو ہے یا تو قرض ہے یا سود ہے. قرض ہے یا سود ہے. مجھے پتا کئی سارے لوگوں کو میری باتوں کی بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، کیا بات ہو رہی ہے. نیوندرا قرض ہے یا سود ہے. قرض اس معاملے میں کہ آج میں نے دیا اس امید پر کہ کل میرا کوئی ہوگا تو یہ آگے مجھے اتنے پیسے دے گا. اور ہمارے یہاں دیہاتوں میں اچھے خاصے گھروں میں اس پر لڑائی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے دیے تو اور آپ اتنے دے کے گئے. گویا کہ آپ کو زیادہ کی تمنا تھی تو یہ سود ہو گیا، یہ قرض ہو گیا. وہ بندہ بیٹھا بیٹھا مقروض ہو گیا. بھائی کسی کے ساتھ آپ نے معاونت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، تعاون کرنا، اس کے ہزاروں اور طریقے. گفٹ کی نیت سے آپ کے پاس جتنی وسعت ہے اتنا دے دیں، اس کے بعد جتنی وسعت ہوگی وہ دے گا. باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، ڈائری لے کے بندہ شادی حال کے باہر کھڑا ہوتا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. شریعت کا مذاق کوئی نہیں ہے، ولیمے کا مذاق ہے. سنت ولیمہ کا یہ مذاق ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے شمل ولیمہ. خیر الولیمہ وہ ہے جس میں سب آئے، فقراء بھی اس میں شامل ہوں، صرف مالدار اس میں نہ ہو بلکہ ہر طرح کا طبقہ جتنے مساکین ہیں وہ بھی آئیں، اس خوشی کے اندر جو ہے وہ شریک ہو. آخری بات یہ ہے غلطی کا اعتراف. اگر نکاح جیسے انسٹیٹیوشن کو کامیاب بنانا ہے تو اس میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا سیکھیں. جس کی طرف سے غلطی ہو اس پر ندامت کے ساتھ دوسرے سے معافی مانگے، اس کو ایکسکیوز کریں تاکہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو، عزت ہو. وہ موقع پر آپ سے مقابلہ نہ کرے، اس کو یہ پتا ہو کہ اس کو بات سمجھ میں آئے گی تو یہ مان جائے گا یا مان جائے گی. غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں. یہ صرف اس رشتے کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رشتہ اس میں نبھانا ہو تو اس میں اپنے اندر یہ وسعت پیدا کریں. یاد رکھیں بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اینٹوں سے اینٹیں جوڑ کر کے محل بناتے ہیں. بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل سے دل جوڑ کر کے معاشرہ بناتے ہیں. چھوٹے لوگ وہ نہیں ہوتے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. چھوٹے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. دوسروں کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر، سائیکولوجی طور پر اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں اور ڈیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ کے اندر جتنا دوسروں کے لیے نفرت اور غصہ بھرا ہوگا آپ جسمانی طور پر بھی اتنے بیمار ہوں گے، ذہنی طور پر بھی اتنے بیمار ہوں گے. آپ جتنا دوسروں کے لیے دل کو کھلا رکھیں گے، دوسروں کو عزت دیں گے، یقین مانیں آپ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کی اندرونی صحت بھی ٹھیک رہے گی. وما علینا الا البلاغ المبین.